السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کل 3 نومبر کو فلیگ ڈے منایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے 3 نومبر کو یوم پرچم منانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر بیان کر لی گئی ہیں جن پر سرکاری اور نجی اداروں کو عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ یو اے ای گورنمنٹ میڈیا آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکلر میں حکام نے کہا ہے کہ وفاقی اور دیگر مقامی اداروں بشمول نجی شعبے کے افراد 3 نومبر بروز منگل صبح 11 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک ساتھ جھنڈا لہرائیں گے۔ وہ تمام شعبے جہاں سرگرمی ہو رہی ہے اسے جراثیم کش ہونا چاہیے۔ حاضرین کی تعداد 20 افراد سے زیادہ نہیں ہونی ہوگی۔ تمام شرکاء کو لازمی طور پر 96 گھنٹے کا کووڈ-19 منفی نتیجہ پیش کرنا ہوگا۔ طلباء کو جسمانی طور پر سرگرمیوں میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جھنڈے بطور تحفہ تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔ پرچم لہرانے کی تقریب کے ساتھ کوئی سرگرمی نہیں کی جائے گی۔ پرچم لہرانے کی پوری تقریب میں معاشرتی دوری کم از کم 2 میٹر کو برقرار رکھنا چاہیے۔ صرف ایک شخص کو پرچم بلند کرنے کی اجازت ہوگی۔ شرکاء کو پوری سرگرمی میں فیس ماسک پہننا ہوں گے۔ تقریب سے پہلے تمام شرکاء کے لیے درجہ حرارت کی جانچ ضروری ہوگی۔ کووڈ-19 کا منفی نتیجہ، سرگرمی کی علاقوں کی وجہ جراثیم کشی اور شرکاء کی تعداد کو 20 افراد تک محدود رکھنا، یہ سب یوم پرچم کے موقع پر کیے جانے والے احتیاطی اقدامات کا حصہ ہیں۔ امارات کے شیخ محمد بن زاید کی فرانس کے صدر میکرون کو فون کال۔ فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر نے حال ہی میں فرانس میں پیش آنے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران شیخ محمد نے متاثرہ افراد سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ محمد نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس طرح کی حرکتیں تمام الہی مذاہب کی تعلیمات اور اصولوں کی منافی ہیں جو امن، رواداری اور محبت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے تقدس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فٹ نظر آنے والے کپل دیو نے نئی ویڈیو کے ساتھ موت کی افواہوں کو مار ڈالا۔ ہندوستان کے لیے پہلا ورلڈ کپ جیتنے والے کپل دیو نے 21 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کی جس میں وہ چاق و چوبند لگ رہے ہیں۔ اس سے قبل سوموار کے روز سوشل میڈیا پر ایک افواہ بہت عام تھی کہ 61 سالہ کپل دیو کو اسپتال میں داخل کیا اور کچھ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ کپل کا انتقال ہو۔ نوکری سے برطرفی کے بعد کمپنی کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے فراڈ کرنے والا مینیجر پر 10,000 درہم جرمانہ۔ نوکری سے نکالے جانے کے بعد کمپنی کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے 40,000 درہم کا غبن کرنے والے مینیجر کو رس الخیمہ کی ایک عدالت نے الزام ثابت ہونے کے بعد 10,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق مینیجر نے کمپنی کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے 40,000 درہم نکلوائے اور کریڈٹ کارڈ ایک سیف میں رکھا گیا اور سیف اسی کمپنی میں بطور سپروائزر کام کرنے والے کی اس کی بیوی کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ پولیس کی تفتیش سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی نے کمپنی کی طرف سے دی گئی اشیاء واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس میں وہ کریڈٹ کارڈ بھی شامل تھا جو اس کی بیوی کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مینیجر کی بیوی کو بھی بھروسہ توڑنے کے الزام میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ مینیجر کی اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنے کی ویڈیو ثبوت مل جانے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور دوران تفتیش مدعا علیہ نے اقبال جرم کر بھی لیا۔ مینیجر نے موقف اختیار کیا کہ نہ تو اس نے کریڈٹ کارڈ چرایا ہے اور نہ ہی رقم بلکہ اپنی نوکری کے چلے جانے تک اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ وکیل دفاع نے بھی موقف اختیار کیا کہ اس کا موکل بے قصور ہے اور جب ٹرانزیکشن ہوئی تھی تب کمپنی نے کوئی چارہ جوئی نہیں کی۔
مزید برآں پولیس تفتیش کے دوران کسی ترجمان کی خدمات حاصل نہیں کی گئیں۔ وکیل دفاع نے عدالت سے اپنے موقف کو باعزت بری کرنے کی درخواست کی، تاہم عدالت نے مینیجر کو 40,000 درہم کے گبن میں قصوروار قرار دیا اور اس پر 10,000 درہم جرمانے کی سزا عائد کر دی۔ ہو گیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جی ہاں، ترکی زلزلے کے 3 دن بعد عمارت کے ملبے سے 3 سالہ بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی کے شہر ازمیر میں آنے والے زلزلے کے 3 دن بعد ایک عمارت کے ملبے سے ایک 3 سالہ بچی کو زندہ نکال لیا۔ ترکی میں 3 روز قبل آنے والے زلزلے کے دوران متعدد عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، جن کے نیچے دب جانے والے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ اس زلزلے میں 85 افراد ہلاک ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 3 سالہ بچی کو ملبے سے نکالنے کے بعد اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں لے گئے۔ زندہ بچ جانے والی اس بچی کا نام ایلف بتایا جا رہا ہے۔ AFAD کا کہنا ہے کہ ازمیر شہر میں زلزلے کی تباہی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 83 ہو گئی ہے اور یونان کے ساموسو جزیرے میں بھی 2 نوجوان زلزلے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس زلزلے میں ترکی کے شہر ازمیر میں 994 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 220 افراد کا ابھی بھی علاج جاری ہے۔ CNN ترک کے مطابق قیاس کیا جا رہا ہے کہ ابھی 20 افراد ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ یہ ترکی میں آنے والا تیسرا بڑا زلزلہ ہے۔ اس سے پہلے 2011 میں آنے والے زلزلے میں 500 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور اسی سال جنوری میں آنے والے زلزلے میں 41 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات میں اگر مہمانوں کو گھر میں مدعو کرنا ہے تو ان قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں چھٹیوں کا سیزن آنے والا ہے، جس کے دوران آپ اپنے گھر میں تقریب منعقد کرنا چاہتے ہوں گے، جیسا کہ دیوالی پارٹی یا نیشنل فلیگ ڈے یا کوئی اور تقریب، تو آپ کو ابوظہبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لازم قرار دیے گئے کرونا SOPs ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ کیونکہ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے کرونا کے یومیہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے کرونا SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت ہیں اور حکومت ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہے۔ ابوظہبی کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وبا کے دوران سماجی تقریبات منعقد کرنے کے حوالے سے 12 احتیاطی تدابیر شائع کی گئی ہیں، جن پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ کسی بھی سماجی تقریب میں مدعو کیے گئے مہمانوں کی تعداد حکومت کی طرف سے طے شدہ تعداد سے زیادہ نہ ہو، جیسا کہ ہوٹل کے ہال میں زیادہ سے زیادہ 200 لوگ مدعو کیا جا سکتے ہیں، جبکہ گھر یا ٹینٹ میں تقریب کی صورت میں 30 سے زائد افراد مدعو نہیں کیے جا سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ جہاں تقریب منعقد کی جا رہی ہے وہ جگہ اتنی کشادہ ہو کہ وہاں لوگوں اور ٹیبلوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھا جا سکے۔ کھانے میں بوفے سسٹم سے پرہیز کیا جائے۔ فرش اور دیگر عمارت کو مستقل طور پر جراثیموں سے پاک کیا جائے۔ پارٹی میں ایک دوسرے کو گفٹ دینے سے اجتناب برتا جائے۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف یا بخار کی شکایت ہے تو کسی تقریب میں شرکت نہ کریں۔ اگر دوران تقریب کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو پارٹی چھوڑ کر گھر چلے جائیں۔ دوران تقریب بوسہ لینے یا ہاتھ ملانے سے گریز کریں، بلکہ دور سے ہاتھ ہلا کر دعا سلام کریں۔ بہتر ہوگا کہ کسی مرض میں مبتلا بوڑھے افراد ایسی کسی تقریب میں شرکت نہ کریں۔ اس کے علاوہ دوران تقریب ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور بار بار ہاتھ دھوئیں۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ شارجہ روڈ پر 5 نئے سپیڈ ریڈارز نصب کر دیے گئے۔ یہ ریڈار شارجہ میں شیر ایریا اور خرفکان جانے والی سڑک پر نصب کیے گئے ہیں۔ ان ریڈاروں کو نصب کرنے کا مقصد گاڑیوں کی رفتار کی نگرانی کرنا ہے۔ عربی نیوز ایجنسی البیان کے مطابق یہ ریڈار آج یعنی 2 نومبر سے کام شروع کر چکے ہیں۔ شارجہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ریڈار حد رفتار سے زائد رفتار پر گاڑی چلانے کی وجہ سے پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے لگائے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا
کہ یہ ریڈار سڑک کی دونوں اطراف پر تیز رفتاری کرنے والے کار سواروں کی نشاندہی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور یہ ریڈار ایسی گاڑیوں اور ٹرکوں کی شناخت بھی کر سکیں گے جنہیں یہ سڑک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس شیز سے خرفقان جانے والی سڑک پر حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ پٹری سے اتر جانے والی میٹرو ٹرین کو ویل مچھلی نے روک لیا۔ نیدرلینڈ کے شہر روٹرڈیم کے قریب ایک میٹرو ٹرین پٹری سے اتر کر ہوا میں معلق ہو گئی، لیکن اسے ایک ویل مچھلی نے اپنی دم سے سہارا دے کر زمین پر گرنے سے روک لیا۔ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یہ واقعہ روٹرڈیم کے نوآ میں ایک ایسی مقامی ٹرام کو پیش آیا جسے اس کا ڈرائیور زمین سے کافی بلندی پر بنے ہوئے آخری اسٹیشن پر روکنا چاہتا تھا، لیکن یکدم اسے میٹرو ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور پٹری کے آخری سرے پر بنے ہوئے حفاظتی بند سے ٹکرا کر اسے توڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس اسٹیشن کے نیچے پانی کے کنارے عظیم الجثہ فن پاروں کے طور پر دھات کی بنی ہوئی 2 بڑی ویل مچھلیاں بھی تھیں۔ میٹرو ٹرین جب پٹری سے اتر کر باہر کو نکلی تو دونوں میں سے ایک ویل مچھلی نے اسے اپنی دم سے روک لیا اور یہ زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ دبئی میں گھر میں سوتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں ایشیائی اسپانسر گرفتار۔ دبئی کی ابتدائی عدالت میں 36 سالہ پاکستانی اسپانسر پر گھریلو ملازمہ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا الزام عائد کر دیا گیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے ملازمہ کے ساتھ زیادتی اس وقت کی جب وہ سو رہی تھی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ایک پاکستانی باشندہ 18 اگست کی صبح اپنی گھریلو ملازمہ کے کمرے میں گھس گیا اور ملازمہ کے نیند میں ہونے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا مرتکب ہوا۔ اس واقعے کی رپورٹ البرشہ پولیس تھانے میں درج کروائی گئی، جس کے بعد ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ درخواست کنندہ 30 سالہ خاتون جو کہ یوگینڈا کی شہری ہے، اس نے بتایا کہ وہ سو رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ میں وراٹ کوہلی کی آر سی بی پلے آف میں پہنچ گئی، جبکہ کے آر کا سر درد بڑھ گیا۔ دلی کیپٹلز کی ٹیم نے آئی پی ایل 2020 میں پیر کو رائل چیلنجرز کا بنگلور کو بڑی آسانی سے شکست دے دی۔ اس نے پیر کو کھیلے گئے مقابلے کو 6 وکٹ سے جیتا۔ دلی کیپٹلز نے اس جیت کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ کے پلے آف میں جگہ بنا لی۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔